السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج انشاءاللہ ہم جماعت نہم کی دوسری نظم جو دراصل گیت ہے داتا دے دے گیان، اس کی سرگرمیاں حل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پہلی سرگرمی کہ شاعر کے پریشان ہونے کی وجہ لکھیے۔ تو شاعر زندگی کی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، اس لیے وہ پریشان۔ دوسری سرگرمی آپ دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے ہے نظم سے ہم معنی الفاظ کی جوڑی تلاش کر کے لکھیے۔ ایک جوڑی تلاش کرنا ہے آپ کو، تو دل اور من یہ دونوں ہم معنی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور بھی الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے نادان ہے، مورکھ ہے، اس طرح سے صحیح متبادل تلاش کرنا ہے۔ یہ نظم ایک ڈیش گیت ہے، تو یہ ایک دعائیہ ہے، گیت ہے، اصل میں دعا مانگی گئی ہے اس میں۔ اس کے بعد سرگرمی دی ہوئی ہے ذیل کے لیے ہم معنی الفاظ نظم سے تلاش کر کے لکھیے۔ آپ کو اس کے ہم معنی الفاظ تلاش کرنا ہے۔ تو لہر کے لیے دیا ہوا ہے دھارا، ساتھی کے لیے سنگت جو ہے اصل میں ساتھ کو کہتے ہیں، صحبت کو کہتے ہیں، تو ساتھ ہونا چاہیے تھا، یہ یہاں ساتھی ہے۔ اب چونکہ اس طرح کا کوئی اور لفظ نہیں ہے تو ہم سنگت ہی لکھیں گے، وہاں پر یہاں ساتھ ہونا چاہیے تھا اصل میں۔ پریشان کے لیے ہم ہلکان لکھیں گے، اور غور و فکر کے لیے دھیان۔ تو اس طرح ہم معنی الفاظ کی جوڑی لکھنا ہے، ہم معنی الفاظ لکھنا ہے نظم سے تلاش کر کے۔ اب یہاں پہ مختصر ذیل کی سرگرمیاں اختصار کے ساتھ مکمل کیجیے۔ نمبر 1 ہے نظم میں زندگی کے لیے استعمال ہونے والا لفظ، تو جیون آئے گا۔ اسی طرح زندگی ایک ہے لیکن اس کے بہت سے روپ ہیں، اس مفہوم کے بند کو نقل کیجیے۔ تو اس میں یہ بند آئے گا، جیون کی گنگا ہے گہری، رنگ گئی ہیں بات اکہری، دیکھ کے دل حیران ہمارا من مورکھ نادان۔ یہ اس کے بعد گیان نادان جیسے دوسرے قافیے گیت سے تلاش کر کے لکھیے۔ تو اس میں جو قافیے استعمال ہوئے وہ لکھنا ہے۔ تو جیسے گیان اور نادان شروع میں انہوں نے دیا ہے، تو ویسے ہی پھر نیچے آئے گا دھارا نیارا، پہچان نادان، گہری اکہری، حیران نادان، پھر بولے ڈولے، گیان نادان، رات بات، سامان نادان، سوجھے بوجھے، ہلکان نادان۔ اس طرح سے آپ کو جوڑیاں تلاش کر کے لکھنا ہے قافیے کی۔ اور اس کے بعد کی سرگرمی دی ہوئی ہے کہ زندگی کی میرا جی کی جو شخصیت ہے، یعنی ان سے متعلق یہ شبکی خاکہ ہے، تو اس میں 4 چیزیں پوچھی گئی ہیں۔ ایک تو جائے پیدائش کہاں پیدا ہوئے تھے، اور نام کیا تھا، کتاب کون سی لکھی، اور جائے وفات کی جگہ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جان پہچان سے کہ وہ پیدا کہاں ہوئے تھے، ان کا نام کیا تھا۔ تو اصل نام میں ہم لکھیں گے محمد ثناء اللہ ثانی ڈار، یہ پہلے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور پیدائش ہوئی تھی لاہور میں۔ تو یہ دو چیزیں آپ نے دیکھ لی۔ اس کے بعد کوئی کتابوں کے نام جو ہیں بہت سارے ہیں، اس میں سے آپ کوئی بھی کتاب لے سکتے ہیں۔ تو جیسے میں بتاتا ہوں، مشرق و مغرب کے نغمے ایک کتاب ہے، اسی طرح سے میرا جی کے گیت، میرا جی کی نظمیں، اس میں سے آپ کوئی بھی کتاب لے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ممبئی، انتقال ہوا ممبئی میں۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ سرگرمی مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا ہے کہ اردو میں گیت لکھنے والے 4 شاعروں کے نام۔ تو یہ جو گیت کا موضوع یہاں دیا ہوا ہے، گیت کے بارے میں معلومات دی گئی ہے، اس میں نیچے شعراء کے نام دیے گئے ہیں۔ بہت سارے شعراء ہیں، عظمت اللہ خان آرزو لکھنوی، حفیظ جالندھری، اور اوپر بھی ہیں ابراہیم عادل شاہ ثانی قلی قطب شاہ۔ تو اس میں سے آپ کوئی بھی 4 شعراء کے نام آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ پوچھا گیا آپ سے کہ گیت میں آئے ہوئے قافیوں کی جوڑیاں بنائیے۔ تو وہ جو قافیے ہم نے پہلے تلاش کیے تھے، آپ جوڑیوں کے ساتھ ان کو لکھیں گے۔ جیسے ڈولے بولے ایک جوڑی ہو گئی، گیان دھیان ایک جوڑی ہو، اس طرح سے۔ اور اوپر ایک سرگرمی چھوٹ گئی تھی، گیت کے موضوع کی وضاحت کیجیے۔ تو یہ جو موضوع یہاں گیت کے بارے میں جو معلومات دی ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو لکھے نظر آئے گا کہ عموماً گیت کا موضوع عشق و محبت ہوتا ہے، جس میں جدائی کی تڑپ اور ملن کی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ مناظر فطرت، مختلف تہواروں اور حب الوطنی کے موضوعات پر بھی گیت لکھے گئے ہیں۔ یہاں تک آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ناچ گیت ایک رات کے ساتھی، سب ہیں سکھ کی بات کے ساتھی۔ اس شعر میں آئے ہوئے قافیے پہچانیے۔ تو رات اور بات، یہ دو قافیے ہیں، اور باقی جو آگے ہیں کہ ساتھی جو ہے وہ ردیف ہے۔ اب یہاں پر آپ کو دو کالم بنانے ہیں، ہندی اور اردو، اور یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کی جوڑیاں بنانی ہے۔ جیسے ناچ کے سامنے ہندی میں ناچ کہتے ہیں، اردو میں رقص کہتے ہیں، ویسے یہاں سے آپ کو بنانا ہے بے وقوف اردو میں کہتے ہیں اور ہندی میں مورخ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے گیان جو ہے یہ ہندی میں کہا جاتا ہے، علم اردو میں کہا جاتا ہے، شکل آپ اردو میں لکھیں گے، روپ جو ہے یہ ہندی میں کہا جاتا ہے، جیون ہندی میں کہا جاتا ہے اور زندگی اردو میں۔ اسی طرح سے من یہ ہندی ہے اور دل جو ہے یہ اردو ہے، اور راز یہ اردو، بھید ہندی۔ اس طرح سے آپ کو اس کو مکمل کرنا ہے۔ تو امید ہے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔